بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم رب شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام برکتوں اور تمام فیوزات کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ صبح و شام کرم کی بارش ہو رہی ہے۔ آج ہم ماہ مبارک رمضان کے 18ویں پڑاؤ میں خیمہ زن ہیں، اور اس 18ویں دن کا کیا پروگرام ہے، معصومین نے ہمارے لیے کیا چیزیں معین کی علیہم السلام، آج ہم ان سے روشناس ہونا چاہتے ہیں۔ آج اس خانے میں، اس گھر میں ہمیں معصومین سے کیا دریافت کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے، وہ اس دعا کے اندر قابل فرض ہے۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بدیاء انوارہ وخذ بكل أعضائي إلى الطباع آثاره بنورك يا منور القلوب، يا منور قلوب العارفين، يا منور قلوب العارفين۔ اللہم نبہنی، خدا مجھے بیدار کر، پالنے والے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر، تاکہ تیرے اسحار یعنی سحری کی برکت سے فائدہ اٹھا سکوں، وقت سحر کی برکات سے فائدہ اٹھا سکوں۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، پالنے والے آج کے دن میرے دلوں کو نورانی فرما اپنے خاص نور کی ضیاء سے، اپنے خاص نور کی روشنائی سے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي، پالنے والے میرے بدن کے ہر حصے کو اپنی سنت اور اپنے دین اور تیری جانب سے آئے ہوئے تمام احکام و دستورات کی پیروی میں قرار دے۔ میرے اعضاء و جوارح کا اختیار تو لے لے اور انہیں اپنے راستے اور اپنی سنتوں اور سیرتوں پر گامزن فرما۔ قسم ہے تیرے نور کی کہ تو ہر دل کو روشنی دینے والا ہے، خاص طور سے وہ دل کہ جو عارف ہے، جو تیرا شناسا ہے، جو ہر جائی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تیرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس دعا کے اندر معصوم نے 3 پیغام ہمیں دیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پالنے والے اب ماہ مبارک رمضان کی شبیں دھیرے دھیرے کوتاہ ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ماہ رمضان ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پالنے والے نبہنی، میرے خدا اب تک اگر میں سویا، اب تک اگر خواب غفلت میں رہا، اب تک اگر میں نے تیرے ذکر کو اپنا وسیلہ نہیں بنایا، ذریعہ نہیں بنایا، خواب غفلت میں محو خواب رہا، سوتا رہا، جاگتا بھی رہا، تو میری آنکھیں کھانے پینے اور آشائش دنیا میں لگی رہی، خواب غفلت سے بیدار فرما، تاکہ ان سحری اور اس سحر کے وقت میں برکات کو حاصل کر سکوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ انسان کہ جو سحر خیز ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کی عمر کو طولانی فرماتا ہے۔ وہ انسان جو سحر کے وقت اپنے پروردگار کو پکارتا کہتا ہے، پالنے والے سارے لوگ آرام کر رہے ہیں، میں تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں، اور کہاں جاؤں اگر یہ پناہ مجھے نہ ملے۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے مبارک ابی حمزہ ثمالی میں فرماتے، الہی ان نہرتنی من دارک من باب دارک فبأی باب دار اقرہ، پالنے والے اگر تو نے بھی اپنا دروازہ نہیں کھولا، ہمارے دق الباب کا جواب نہ دیا، تو کس دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے، کس ڈوری کی زنجیر کو ہم پیٹیں گے، کہاں جائیں گے، کسے پکاریں گے؟
پالنے والے تجھے تیرے نبی کریم کا صدقہ کہ اس مہینے میں ہماری آواز کو سن لے، تو صاحب عظمت و بہا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے سامعین و ناظرین، یاد رکھیے سحر کی برکت سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ اس وقت حاجہ یعنی حاجت کی برابری، خدا سے قرب و نزدیک کا وقت بہت شدید ہے، لہذا فرمایا نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ۔ عزیزوں، عجب لطف ہے، ایک لقمہ حدیث میں ہے کہ عام طور سے کھانا پینا شاید مباحات میں شمار ہو، لیکن جب سحر کا وقت آتا ہے اور اس سحر کے وقت میں جب ہمارے سامنے لقمہ رکھا جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ پالنے والے یہ لقمہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کل جب صبح ہو، بدن کو روزی و غذا کی ضرورت ہو، تو یہ لقمہ میرا معاون اطاعت ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ سحر انسان کے اعضاء و جوارح کو صحت دیتے ہیں اور انسان کی روح کو جلا دیتے ہیں۔ اس کا تعلق خوراک سے ہے، لیکن جو سحر کے اندر دعائیں ہیں، جو سحر کے اندر راز و نیاز ہے، اسے اگر کوئی درک کر لے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے اللہم اذقنی حلاوت مناجاتک، پالنے والے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی لذت مجھے دے دے۔ یہ وہ لذت ہے کہ جس کے ملنے کے بعد پھر انسان کسی اور لذت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ امام معصوم علیہ السلام نے چونکہ اس سفر کو طے کیا ہے، ہمیں بھی اسی راستے کی طرف چلانا چاہتے ہیں۔ پالنے والے خواب غفلت سے بیدار فرما اور سحر کی برکتوں سے روشناس فرما۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے نور فیہ قلبی بضیاء انوارہ۔ پالنے والے ویسے تو رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی شبیں خود نور ہوتی ہیں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کا 18واں دن اپنا خصوصی نور رکھتا ہے۔ اس تاریکی شب میں پالنے والے اپنے نور سے ہمارے دل کو منور فرما۔ دل کے نورانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کہ جو صرف خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے نفع و نقصان میں رہتا ہے، دو دو چار میں لگا ہوتا ہے، جسے اپنی خوراک، اپنی پوشاک، اپنا لباس، اپنا مسکن، اپنی اولاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، جس کے دل میں نورانیت آ جاتی ہے، وہ ساری بنی نوع انسان کو مخلوق خدا سمجھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلا دیتا ہے، خود اپنے لباس کے اندر اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرتا ہے، اور دوسروں کے بچوں کو، یتیموں اور بیواؤں کو لباس فراہم کرتا ہے، خود مختصر سے امکانات سے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے لیے آشائش فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل نورانی ہو گیا ہے، اب اس کو مزہ نہیں آتا مادیت کی خیمے میں۔ یہ پڑاؤ جس میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 18ویں ماہ مبارک رمضان کا پڑاؤ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو ماہ مبارک رمضان کے اس دن کی روشنی سے منور فرما، میرے بدن کے ہر حصے کو اپنی اطاعت میں خرچ فرما، زبان کو، معدے کو، آنکھوں کو، اعضاء و جوارح کو، کان کو، ناک کو، ہاتھ کو، سوچ کو، بدن کے ہر حصے کو اپنی اطاعت میں قرار دے۔ وہ روزہ ہی نہیں کہ جس میں انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی جانب نہ جوڑ دے۔ صرف بھوکے رہنے سے روزہ داری نہیں ہوتی ہے، روزہ تب کامل ہوتا ہے جب آنکھ اپنا وظیفہ انجام دے، ہاتھ ظلم سے بچے، آنکھ خیانت سے بچے، بدن حلال و حرام سے بچے، ذہن جو ہے یاد الہی میں ہمیشہ رہے اور غفلت سے بچے، ہاتھ دوسروں کی مدد کے کام آئے، پیر دوسروں تک حق پہنچانے کی کام آئے، اور خود کو مسجد تک جانے کی توفیق عنایت ہو۔ لہذا فرمایا کہ میرے اعضاء و جوارح کو اس دن اپنی خدمت میں لگا لے، اور پالنے والے جو تیری سیرت و سنت و جو تیرا دین ہے اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے میرا دل منور نہیں ہو سکتا، میری تاریک رات سحر کے نور میں مبدل نہیں ہو سکتی جب تک قبسات نور سے چند جوت میرے ہاتھ میں نہ دے دے۔ یہ اندھا دل، یہ اندھی آنکھیں، یہ تاریک سینہ
اس وقت تک چراغ ہدایت سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سحریوں کے درمیان تیری مناجات سے جو چراغ جلایا جائے وہ میرے دل کی روشنی میں، میرے دل کی تاریکی کو روشنی میں مبدل کر دے۔ پالنے والے، جیسے مولا علی قدم بقدم اپنے انجام احسن کو قریب پہنچ رہے ہیں، خدا اسی طریقے سے ہمیں بھی ان سفروں کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، ہم کور دل، کور چشم، ہم تاریکیوں میں جینے والے تیرے ماہ مبارک رمضان کی 18ویں کی سحر اور افطار و ظہر و عصر میں طالب نور ہیں، طالب برکت ہیں۔ خدا روشنی کے بغیر ہمیں نہ لوٹانا، اس لیے کہ تیری بارگاہ میں ہم ایسا وسیلہ لائے ہیں جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سحری کی برکت اور اس کی عبادات و مناجات سے غافل نہ ہوئیے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں اپنے دلوں کو نور بخشیے، اپنے بدن کے ہر حصے کو اطاعت الہی میں خرچ کیجیے۔ یہی ماہ مبارک رمضان کی 18ویں تاریخ کا پیغام ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔